رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ بقرہ کا مختصر مگر جامع خلاصہ جانیں گے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 286 آیت ہیں، مطلب کہ 286۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس عظیم سورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ 3 گروہوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ مومن کا ذکر، کافر کا اور منافق کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کافر وہ ہیں جو حق کو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، اور منافق وہ ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے تکبر کیا اور نافرمان بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے۔ اس سورہ میں بنی اسرائیل کے حالات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں کی مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی اس میں ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام البقرہ رکھا گیا۔ اہم احکام۔ سورہ بقرہ میں کئی اہم احکام دیے گئے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، حج کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جہاد اور صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ میں گھریلو زندگی کے احکام بھی شامل ہے، نکاح کے اصول، طلاق کے مسائل، عدت کا حکم، دودھ پلانے کے مسائل۔ یہ سورہ ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتی ہے۔ سود کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو سختی سے حرام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تجارت کو حلال اور سود کو حرام کرتا ہے۔ آیت الکرسی اور آخری 2 آیت۔ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی اللہ کی عظمت بیان کرتی ہے، اور سورہ کی آخری 2 آیات میں ایمان اور خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا۔ اختتام۔ سورہ بقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان مضبوط رکھے، اللہ کے احکام پر عمل کرے اور صبر و تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، خلاصہ اور سبق سمجھیں گے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام میم۔ ترجمہ۔ یہ حروف مقطعات ہے، ان کا حقیقی مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید کے بعد صورتیں ایسی ہی الگ الگ حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم صاد، حامیم، طٰہٰ۔ علماء کے مطابق ان کا اصل معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ قرآن کے اعجاز معجزہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہی عام حروف ہیں جن سے قرآن بنا، مگر کوئی انسان اس جیسے کلام نہیں لا سکتا۔ یہ توجہ دلانے کے لیے بھی ہے کہ آگے بہت اہم کلام آنے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ ان کا علم اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حروف پڑھے گا اسے 1 نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الف لام میم کے ہر حرف پر الگ الگ اجر ملتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے ہر چیز کا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا، کچھ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کا ہر لفظ اور ہر حرف قیمتی ہے، ہمیں قرآن کو احترام اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اس کی تفسیر ہے، ذالک الکتاب، یہ اشارہ قرآن مجید کی عظمت کی طرف ہے، گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بلند مرتبہ والی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ مکمل سچی اور حق کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی یا تضاد نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے مگر ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔
اس حدیث سے معلوم ہوا ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اسے سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین عمل ہے۔ اس کا خلاصہ ہے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہدایت صرف ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہمیں قرآن پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو دل صاف اور نیت خالص رکھنی ہوگی۔ اس کی مختصر تفسیر سمجھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں قرآن مجید کی عظمت اور اس کی سچائی کے بارے میں یقین دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ اس کی طرف سے نازل کردہ سچی اور کامل کتاب ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں، غلطی یا تضاد نہیں۔ اگر کسی کو شک محسوس ہو تو وہ اپنے دل اور نیت کا جائزہ لے، کیونکہ کتاب میں نقص نہیں بلکہ انسان کی سمجھ میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہر شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اصل فائدہ انہیں ملتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے دل میں اللہ کا خوف رکھنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ جب انسان کا دل نرم اور سچائی قبول کرنے والا ہوتا ہے تو قرآن اس کے لیے روشنی بن جاتا ہے، لیکن اگر دل ہٹ دھرمی اور تکبر سے بھرا ہوا ہو تو وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ گویا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اسے کس نیت اور کس دل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے ہدایت چاہیں گے تو اللہ ہمیں ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ آیت متقی لوگوں کی صفات بیان کرتی ہے، یعنی وہ لوگ جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ سب چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت و جہنم، قیامت، تقدیر۔ سچا مومن وہ ہے جو بغیر دیکھے اللہ کی بات کو سچ مان لے، یہی اصل ایمان ہے۔ اگر انسان صرف دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین کرے تو وہ مکمل ایمان نہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اسے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرنا ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان مضبوط تعلق قائم کرتی ہے، یہ گناہوں سے روکتی ہے اور دل کو پاک کرتی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، یہاں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور عام صدقہ بھی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ اصل مالک اللہ ہے، اس لیے وہ خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنا دل کو بخل سے پاک کرتا ہے اور معاشرے میں محبت پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں فرض ہے اسلام میں۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ ہے، مومن کو 3 بڑی نشانیاں بیان ہوئی: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہی لوگ قرآن سے حقیقی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، ایمان صرف زبان سے نہیں دل سے ہونا چاہیے۔ نماز کو معمولی عبادت نہ سمجھے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے، اس میں سے خرچ کرنا ضروری ہے۔ مال میں دوسروں کا بھی حق ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں ہدایت دے تو ہمیں یہ صفات اپنانی ہوں گی۔ اگر ہم یہ صفات اپنائیں گے تو ہم بھی متقی بن سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب کہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ مومن وہ ہے جو پورے قرآن کو سچ مانے، اس کے حکم کو قبول کرے اور اس پر عمل کی کوشش کرے۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، مطلب کہ اس سے مراد پچھلی آسمانی کتابیں ہیں جیسے تورات، زبور اور انجیل۔ مسلمان ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ اصل میں اللہ کی طرف سے تھیں، البتہ قرآن آخری اور محفوظ کتاب ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔
آخرت پر یقین کا مطلب ہے قیامت، حساب کتاب، جنت اور جہنم پر پکا ایمان۔ یہ یقین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ جب انسان کو جواب دہی کا احساس ہو تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان نہ لائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی ایمان کے بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں جو اسی آیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ ہے، مومن کی مزید صفات بیان ہوئی: قرآن پر ایمان، پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر پختہ یقین۔ مومن کی مزید صفات بیان کی گئی ہیں: قرآن پر ایمان لانا، پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر پختہ یقین رکھنا۔ آخرت کا یقین انسان کو سیدھا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہمیں پورے قرآن پر دل سے ایمان رکھنا چاہیے، تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں کا احترام کرنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے۔ آخرت کا یقین زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اگر ہم جواب دہی کو یاد رکھیں گے تو گناہوں سے بچ سکیں گے، اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے سب سے ضروری ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کی مختصر تفسیر ہے، یہ آیت متقی لوگوں کو ایک اور بڑی صفت بیان کرتی ہے، اور وہ ہے وحی پر مکمل ایمان۔ مومن صرف اس کتاب پر ایمان نہیں لاتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بلکہ وہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب اپنی اصل میں اللہ ہی کی طرف سے تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت۔ اس آیت میں ایمان کی وسعت کو واضح کیا گیا ہے۔ سچا مومن تعصب پر تنگ نظری کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام سب پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور آخری محفوظ کتاب ہے۔ اس طرح اس کا ایمان مکمل اور جامع ہوتا ہے۔ پھر اس آیت کا سب سے اہم حصہ آخرت پر یقین ہے۔ یہاں صرف ایمان کا ذکر نہیں بلکہ یقین کا ذکر ہے، یعنی ایسا پختہ اور مضبوط یقین اس میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ آخرت پر یقین انسان کے کردار کو بدل دیتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ وہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو وہ ظلم، دھوکہ، جھوٹ اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے مومن دنیا کی مشکلات پر صبر کرتا ہے اور نیکی کے کاموں میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہدایت صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے نہیں ملتی بلکہ دل کے پکے یقین سے ملتی ہے۔ قرآن پر ایمان، پچھلی وحی پر ایمان اور آخرت پر کامل یقین، یہی وہ بنیادیں ہیں جو ایک مومن کی زندگی کو مضبوط بناتی ہیں اور اسے سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ اور آیت نمبر 5 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کی صفات پچھلی آیت میں بیان ہوئی، یعنی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی ہدایت انہیں ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، کسی انسان کی گھڑی ہوئی بات نہیں۔ اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مطلب کہ فلاح کا مطلب صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اصل کامیابی آخرت کی نجات ہے۔ حقیقی کامیاب وہی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرے اور جنت میں داخل ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کامیابی مال، طاقت یا شہرت سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ملتی ہے۔ حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور نادان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے، اور اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متقی لوگ ہی حقیقی ہدایت پر ہیں۔ اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ایمان اور نیک اعمال ہی انسان کو فلاح تک پہنچاتے ہیں، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کامیابی کا معیار دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ ہدایت اللہ کی نعمت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، ہمیں اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگانا چاہیے۔ یہ آیت دراصل پچھلی تمام آیات کا نتیجہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو صفات بیان کی، پھر فرمایا کہ یہی لوگ سچی ہدایت پر ہیں۔ اس میں ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ ہدایت صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ملتی بلکہ مخصوص صفات اپنانے سے ملتی ہے۔
अला हदा के अल्फाज ये ज़ाहिर करते हैं कि वह लोग हदायत पर मजबूती से कायम हैं, गोया वह हदायत के ऊपर खड़े हैं और गुमराही से बुलंद है। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है कि वह अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाता है। दुनिया में बहुत लोग खुद को कामयाब समझते हैं, मगर अगर आखिरत में कामयाबी ना मिली तो सब कुछ बेफ़ायदा है। इस आयत में हमें कामयाबी का असल मियार सिखाया गया है। ये आयत हमें दावत देती है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। क्या हम वाक़ई इन सिफ़ात पर पूरा उतरते हैं? अगर हम ईमान मजबूत करें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह की राह में खर्च करें और आखिरत को याद रखें, तो हम भी उन कामयाब लोगों में शामिल हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट आयत का तर्जुमा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जाने अनजाने में कुछ गलती हो तो माजूर चाहती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए और मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जितने सुनने वाले हैं उन्हें भी हदायत अता फरमाए। हम सब मुसलमानों को सच्ची हिदायत अता फरमाए और हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। हमें कुरान पढ़ने की, सीखने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह।